بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میز پہ جو کتابیں پڑھی ہے نا، یہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، دیکھو۔ روحانی خزائن، اس کی اپنی تحریر ہے۔ اچھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو یہ جو ہمارے حضرات ہیں، سارے مسلمان کھڑے ہیں، ان کو یہ اس کا سلیبس ہم نے دکھایا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور اس کے باوجود قادیانی حضرات اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی کفر اس نے کر لیا تو کفر کے باوجود وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے۔ تو ہم نے یہ چند حضرات کو اس کا یہ سلیبس دکھایا ہے کہ یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو قادیانی حضرات کو اسلام کی دعوت دیں، یہ ہم نے اپنے ان حضرات سے گزارش کی ہے کہ انہیں بڑے پیار محبت سے، کوئی تنازع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، چونکہ نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی زمین کا مسئلہ ہے، نہ کوئی راستے کا مسئلہ ہے، نہ اس کے علاوہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں ہمارا اس سے کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن مرزے نے جو کفر کیا ہے اس کفر کو تسلیم کریں، اور ہم انہیں بڑے پیار اور محبت سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ اچھا، تو یہ تصانیف مرزا صاحب کی ہیں؟ یہ روحانی خزائن ہے، یہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، تو مرزا صاحب کی اس میں مکمل اپنی تحریر ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کوئی بھی بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ روحانی خزائن جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں سب کچھ اس نے جو دعویٰ کیا، یہ قرآن کریم ہے۔ اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ ایک متن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا، اور آپ کی زبان مبارک جو ہے اس قرآن مجید کی تشریح ہے۔ تو اس میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ ان کی تشریح اور توضیح کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت نعوذ باللہ مجھ پر نازل ہوئی۔ یہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو وہ پھر متفقہ طور پہ کافر ہو گیا، اور پاکستان کے آئین کی روح سے 67 ڈیز یعنی 67 دن جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا یہ سارا سلیبس لے آئیں اور اپنے آپ کو آپ مسلمان ثابت کریں۔ تو یہ 67 دنوں میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ پھر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے تمام ممالک کے وزرائے خارجہ کو بلایا، ان کے سامنے یہ سلیبس رکھا گیا، اور متفقہ طور پر جو پاکستان کا آئین ہے اس کی روح سے انہیں کافر قرار دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان؟ آرٹیکل 295 بی اور سی کے تحت انہیں 3 سال میرے خیال میں قید بامشقت بھی ہے۔ ظاہر ہے جس ملک میں بندہ رہتا ہے اس کا جو آئین ہے، آئین کی پاسداری اس پر لازم ہوتی ہے۔ تو اس آئین کی روح سے جب متفقہ طور پر انہیں کافر قرار دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں۔ پھر اگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو آئین کی روح سے جو سزا ان کے لیے بنتی ہے، وہ ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کی روح سے وہ سزا تو ان کے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ اچھا، تو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پیر سید مختار حسین شاہ سوری، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ قادیانیت کے حوالے سے۔ حضرت کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ یہ لوگوں کو تو کم میرے خیال میں اس حوالے سے علم ہے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ حضرت نے آپ کو تفصیلاً آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے بتا دیا ہے، تو اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جس کا اس پر یقین نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جو قادیانی ہیں، ان کے حوالے سے بھی آئین اور قانون نے اسے قانون کی شکل دی ہے۔ تعزیرات پاکستان کے تحت انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز ان ایکٹیویٹیز کا تعین کیا گیا ہے پاکستان کے
कानून के मुताबिक उन्हें उसी दायरा कार में रहना चाहिए, और अगर इस दायरा कार से कोई बाहर आएगा तो फिर नबी पाक से मोहब्बत करने वाले, सरकार से अकीदत रखने वाले, सरकार से प्यार करने वाले आज से 1400 साल पहले भी मौजूद थे और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। और सरकार से मोहब्बत करने वाले किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते कि हमें किसी गुस्ताख से, किसी ख़त्म नबूवत के मुनकर से कैसे निपटना है। ये अल्लाह पाक की मदद से होता है और सरकार की निगाह करम से होता है। एक और मैं गुजारिश करूँगा जी बिस्मिल्लाह। कि असल में जो मसला है ना वो ये है कि जिस शख्स को कोई शक हो, वो ये मिर्ज़ा साहब की किताब रूहानी ख़ज़ाइन जो है ये 23 जिल्दों पर मुश्तमिल है और हमारे पास मौजूद है। हम की दावत देते हैं, हमारे पास आएँ, बिल्कुल चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, हम बिल्कुल सलामती का पैगाम लिए उनके लिए हाज़िर हैं। ये मिर्ज़ा साहब की किताब का वो मुताला करें, चूँकि मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया हुआ, अपने आप को उसने मोहम्मद कहा, अल्लाह का रसूल कहा, तो इन चीज़ों को देखें और खुदारा ये आर्जी और फ़ानी ज़िंदगी है, इसका ख़ात्मा पता नहीं कब हो जाएगा, तो वो वक्त आने से पहले पहले वापस लौट आएँ, इस्लाम की तरफ आ जाएँ। इसलिए इसी में कामयाबी है, इसी में फ़लाह है। तो अगर कोई देखना चाहता है तो आपकी वसातत से हम गुजारिश करेंगे ये कि रूहानी ख़ज़ाइन हमारे पास मौजूद है। इसमें जो कुछ उसने दावा किया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो ख़ुद ही मुताला कर सकता है और मुताला करने के बाद किसी नतीजे पे वो जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्म नबूवत, लब्बैक 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 लब्बैक। अच्छा तो फ्रेंड्स, आपने मुलाज़ा फरमाई ये गुफ्तगू ग़ुलाम अहमद मुर्तज़ा साहब की और साथ पीर सैयद मुख्तार शाह साहब की इस हवाले से। तो जहाँ तक ये बात हकीकत है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते और ये एक गैर मुस्लिम अक़लियत है, इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि ये रियासती बाशिंदा भी हैं और रियासती बाशिंदा होने की वजह से इन्हें वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो बाकी तमाम रियासती बाशिंदों को हैं। हमारे साथ साथ ये पूरे तरीके से इस रियासत के जितने हम वारस मालिक हैं, इसी तरह ये भी वारस मालिक हैं। इसलिए आप ऐसे किसी बहस मुबासे में मत पड़ें और गैर मुसद्दक़ा बातों पर यकीन मत किया करें। और अगर किसी ऐसी सिचुएशन से आपका पाला पड़ता है तो फिर उलमाए इकराम के साथ रब्ता करें जो इस बात का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं, या आपको रहनुमाई अगर कोई किसी किस्म की चाहिए या कोई भी बात आपको इस हवाले से आपके इल्म में आती है तो वो आपको बेहतर रहनुमाई मुहैया कर सकते हैं और दलाइल के साथ बात कर सकते हैं। लिहाजा आप ऐसी सिचुएशन से बचा करें और बिला वजह के तसादम से दूर रहें। अल्लाह आपका हामी और नासर।